احسان رمضان نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 1443 کا یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا ہے، اور آج یکم رمضان المبارک کا یہ دن ہے، اور آج کے اس مبارک دن سے ہم ایک بہت ہی بابرکت کام کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں فرمایا ہے، اور ہم آج اس ماہ مبارک میں آج سے اس قرآن کریم کا خلاصہ روزانہ ایک پارے کی صورت میں اس قرآن کریم کے اس خلاصے کو بیان کرنے کے لیے آج سے ہمارے اس سلسلے کا آغاز ہوا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم قرآن کریم کا جو پہلا سپارہ ہے اس کا خلاصہ، اس کے مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ روزانہ ایک پارے کے خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی جو یہ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں: ام الکتاب، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ، اسی طرح اس سورہ مبارک کے اور بہت سارے نام ہیں۔ یہ مبارک سورت 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ وہ قرآن مجید ہے، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور پھر سورۃ البقرہ کا خلاصہ آیت الکرسی میں ہے، اور آیت الکرسی کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا خلاصہ با کے نقطے میں ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک اکیلے اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ نقطہ دلالت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے خلاصے کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، جو 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ دراصل میں بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور یہ گائے کا تذکرہ اس کے نام پر سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ جو قاتل تھا، جس نے قتل کیا تھا، وہ مل نہیں رہا تھا کہ اسے سزا دی جائے، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے ذبح کا گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔
تو یہ مثال، یہ اس دور میں اس مثال کو زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں کا عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا عقیدہ تھا کہ جب ہم گلی سڑی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس عقیدے کی، اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے اللہ پاک نے اس مثال کو زندہ کیا کہ بعث بعد الموت کے جو انکاری لوگ تھے ان کے لیے اس مثال کو زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گائے کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ جب لگے گا تو وہ جب زندہ ہو جائے گا تو یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کے غلط عقیدے کی تردید کے لیے اللہ پاک نے اس مثال کو لایا ہے، اور اسی کے نام سے، اسی واقعے کے نام سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے 3 انسانوں کی اقسام بیان فرمائی ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ مومن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، بلکہ تیسری اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کے دیکھے ہوئے، بغیر فرشتوں کے دیکھے ہوئے، بغیر آسمانی کتب کے، بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت، دوسری نشانی اللہ رب العزت نے مومنین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور تیسری صفت، تیسری نشانی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی جو اللہ پاک نے مومنین کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اللہ پاک کی جتنی آسمانی کتب ہیں، چاہے قرآن مجید ہو یا قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتب ہیں، تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے مومنین کی بیان فرمائی۔ اور 5ویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ رب العزت نے مومنین کی، جو 3 انسانوں کی 3 کیٹیگریز، 3 قسمیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے پہلی صفت، پہلی قسم مومنین، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری قسم جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کافر۔ کافر وہ ہے جس کے دل پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، جس کے کانوں پر، جس کی آنکھوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اور تیسری قسم انسانوں کی وہ جو اللہ پاک نے بیان فرمائی وہ ہے منافق۔ منافق جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ جس کے دل میں اللہ پاک نے مرض ڈال دیا ہے کہ اور وہ پھر اس مرض میں مزید بڑھتا جاتا ہے، وہ ہے منافق۔ تو یہ 3 اقسام اللہ رب العزت نے اس صورت کے شروع میں انسانوں کی بیان فرمائی ہے، ایک مومن، دوسرا کافر اور تیسرا منافق۔ اور اسی طرح اس صورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے الف لام میم سے شروع کی ہے۔ اس صورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان حروف مقطعات کو صورت کے شروع میں لا کر یہ بتلا دیا گیا، ایک چیلنج دیا گیا، الف لام میم۔ یہاں عقل انسانی اور علم انسانی کو چیلنج دیا گیا کہ ہر چیز تمہارے علم کے احاطے میں نہیں آ سکتی، اور اپنی عقل کو ہر چیز پر غالب رکھنا یہ انسانیت کی حد سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ اسے لگام دو، الف لام میم سے اس انسانیت کے علم پر اور انسانیت کی عقل پر اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا چوتھا رکوع وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہاں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے اس ارادے کا اور انسانیت کی خلقت کا تذکرہ فرشتوں پر ظاہر کیا تو فرشتوں نے دو اعتراض کیے۔ ایک اعتراض انسانیت کی خلقت پر اعتراض کیا اور دوسرا اعتراض آدم علیہ السلام کی خلافت پر اعتراض کیا۔ انسانیت کی خلقت پر جب اعتراض کیا تو انسانیت کی دو خامیاں فرشتوں نے بتلائی ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا یفسد فیہا، کہ اس کی خامی یہ ہوگی کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، اور دوسری اس انسانیت کی خامی یہ ہوگی ویسفک الدماء، کہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اور پھر انسانیت کی یہ دو خامیاں فرشتوں نے بتلا کر اپنی دو خوبیاں ذکر کی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ ایک تو اجمالی جواب ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں کہ اے فرشتو انی اعلم، میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر تفصیلی جواب جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس اعتراض پر دیا وہ یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے، تمام اشیاء کے نام بتلا دیے، تمام اسرار و رموز ان پر ظاہر فرما دیے، تمام ماہیات و کیفیات کو ان کو علم دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سوال کیا انبئونی باسمائها ان کنتم صادقین، اگر تم اس اعتراض میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے اپنے اعتراض پر معذرت ظاہر کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم نہیں جانتے جو آپ جانتے ہیں، اور اپنے اس اعتراض پر معذرت کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ آدم انبئهم باسمائهم، انہیں بتلا دی ان کے نام، تو فرشتوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح اس پہلے سپارے میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ناشکری کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جن پر آسمانی دسترخوان اترتا تھا من و سلوہ کی صورت میں، 12 چشمے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جاری فرمائے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان میں سب سے زیادہ اپنے انبیاء مبعوث فرمائے، اور پھر بادل ان پر سایہ کیے ہوئے چلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی تکذیب کی، اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں مانا اور ان انبیاء کو قتل کیا، اور پھر اپنی جہالت پر، اپنی اس نافرمانی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، ڈٹے ہوئے تھے اپنی اس نافرمانی پر، اور بڑے ہی فخری انداز میں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں۔ اور اس نافرمانی اور اس ناشکری کے نتائج پر اللہ رب العزت نے انہیں جو عذاب نازل کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ اللہ رب العزت نے دائمی ان پر مسکنت اور ذلت اللہ رب العزت نے ان پر مسلط فرما دی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے اس پہلے سپارے میں ایک اور مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور پھر یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ میری اولاد سے ایک ایسا نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو ان لوگوں کا تزکیہ کرے، ان لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ اور اسی طرح اپنے شہر کے امن کے لیے اور اپنے شہر کے رزق کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو یہ تھا پہلے سپارے کا آج کا یہ خلاصہ کہ جس میں قرآن مجید کے مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے مضامین ہم نے پڑھے ہیں سنے ہیں، اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آج کا جس طرح یہ قرآن مجید کے پہلے سپارے کا یہ مضمون کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والے جتنے سپارے ہیں ان سب کا خلاصہ اسی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احسان رمضان